سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.نیٹ چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل آپ سے رابطے میں ہے اور مسلسل جو اپنے چینل پر آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے معلومات فراہم کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں کووڈ-19 جو ہے کس طرح پھیلا اور کس طرح جو ہے نا مسائل کا شکار لوگ ہوئے ہیں، تو اس بارے میں ہم آپ کو آگاہی پہلے بھی دے چکے ہیں اور آپ بھی یعنی کہ مختلف ذرائع سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے جو کہ انڈیا کے اندر جو ویریئنٹ ہے اس کے بارے میں ہم بہت ہی فکر مند ہیں، اور جو بھی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں لازمی ہیں وہ بھی فکر مند ہوں گی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ویریئنٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہ آ جائے، اور جس طرح تباہی انڈیا میں دیکھنے میں آئی ہے وہ ہمیں فیس نہ کرنی پڑے۔ تو اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ہیں اس میں بہت اہم طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ حکومت کووڈ سے متعلق ڈیٹا عام کرے اور ہر جگہ یعنی کہ نیوز بلیٹن میں اور مختلف ذریعوں سے لوگوں کو آگاہی دی جائے، اور ہر روز آگاہی دی جائے۔ ہر روز کووڈ سے متعلق اعداد شمار وبا سے نمٹنے کے قومی ادارے NCOC کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں۔ ان اعداد شمار میں تقریباً ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ وائرس کس صوبے میں کتنا زیادہ ہے، کہاں کتنی اموات ہوئی ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت یہ معلومات عام نہیں کی گئی ہیں کہ کووڈ سے کتنی عمر کے افراد کو زیادہ متاثر ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ افراد کیا خواتین ہیں یا مرد ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس عمر کے لوگ جو ہے نا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں پنجاب کے وزیر صحت یاسمین راشد نے بھی اپنے بیان میں لاہور میں کووڈ کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں اعداد شمار جاری کیے تھے۔ ان اعداد شمار میں یہ تو بتایا گیا کہ یہ وبا کن علاقوں میں ہے اور کس حد تک پھیل چکی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کس عمر کے افراد اور کن لوگوں میں یہ زیادہ پھیل رہی ہے۔ رانا جواد نے بھی کہا کہ ہمیں آج بھی عمر کی بنیاد پر متاثرین کا نہیں پتہ کہ کس عمر کے افراد میں زیادہ ہے۔ حکومت کو شہروں کی حد تک ڈیٹا عام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہر شہر کے بارے میں معلومات مہیا کرنی ضرورت ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ کس طرح سے وائرس پھیل رہا ہے اور اس سے اثرات کیا ہیں۔ اس سے ٹرینڈ سمجھ میں آئیں گے، وبائی امراض پر کام کرنے والے ماہرین تجاویز دے سکیں گے اور ایک مجموعی صورتحال کا اندازہ ہو سکے گا۔ اس طرح ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں حکومت کی جانب سے اسکول اور شادی ہال دوبارہ کھولنے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن یہ کس ڈیٹا کے تحت فیصلہ کیا جا رہا ہے یہ واضح نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیٹا کے عام ہونے سے انڈین قسم کے وائرس ہو یا کوئی اور، اسے روکنے کے لیے ہم پہلے سے تیار ہو سکیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تجاویز بھی دی جائیں ان پر عمل کیا جائے اور عوام الناس کو اس بارے میں پہلے سے آگاہ کیا جائے کہ یہ مسائل سامنے آنے والے ہیں، تو ان سے یہ بہتر ہوگا کہ وہ لوگ بھی اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے اور اپنے آپ کو بہتر طور پر تیار کر سکیں گے۔